تصور کریں ایک ایسے شہر کا، یعنی ایک ایسا شہر جس کے بالکل بیچوں بیچ ایک لمبی اور کافی اونچی باڑ لگی ہوئی ہے۔ باڑ کے ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو شاندار پختہ سڑکیں ہیں، لوگ صحت مند ہیں، اسپتالوں کا نظام بہترین ہے۔ جی ہاں، اور بچے وہاں اسکول جا رہے ہیں۔ بالکل، بچے اسکول جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، اور ایک عام انسان کی جو آمدنی ہے وہ وہاں بہت اچھی ہے۔ لیکن باڑ کے بالکل دوسری طرف منظر یکسر مختلف اور تھوڑا خوفناک ہے۔ ہاں، یعنی وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، جرائم اور گینگز کا راج ہے وہاں، اور صحت عامہ کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ نیو بورن بچوں کے مرنے کی شرح وہاں خطرناک حد تک زیادہ ہے، اور چاروں طرف شدید غربت کا ڈیرا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف کا موسم بالکل ایک جیسا ہے۔ مٹی بھی ایک ہی جیسی ہے وہاں کی۔ جی، مٹی ایک ہے، یہاں تک کہ باڑ کے دونوں طرف رہنے والوں کے آباء و اجداد بھی ایک ہی ہیں۔ تو پھر مطلب یہ جادو کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا فرق آخر کیسے پیدا ہوا؟ اچھا، یہی وہ پراسرار سوال ہے جو صدیوں سے ماہرین اور تاریخ دانوں کو الجھاتا رہا ہے۔ یعنی یہ باڑ محض لوہے یا تاروں کی دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ دو بالکل مختلف معاشی اور سیاسی دنیاؤں کے درمیان کی ایک واضح لکیر ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی راہ سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آج کی اس ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس دو بہترین سورسز ہیں۔ ایک لٹریری لینٹرن نام کے یوٹیوب چینل کے لیے بنایا گیا ایک بہت ہی منظم خاکہ ہے، جس کا مقصد دنیا کی بہترین سائنسی اور علمی کتابوں کو عام فہم اردو میں سمجھانا ہے۔ اور دوسرا سورس بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، دوسرا سورس ایک مشہور کتاب وائی نیشنز فیل، یعنی ممالک کیوں ناکام ہوتے ہیں، اس کے تفصیلی اقتباسات ہیں۔ آج ہمارا مشن ان وجوہات کی تہہ تک پہنچنا ہے جو یہ طے کرتی ہیں کہ کچھ ممالک بے پناہ امیر کیوں ہیں اور کچھ انتہائی غریب کیوں رہ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کا مقصد صرف فیکٹس یا حقائق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی وجوہات کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، سننے والوں کے لیے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ان سورسز میں اگر کوئی سیاسی باتیں ہیں، چاہے رائٹ ونگ کی یا لیفٹ ونگ کی، ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ہمارا کام صرف ان مٹیریل میں دی گئی معلومات اور آئیڈیاز کو آپ تک پوری ایمانداری سے پہنچانا ہے۔ جی، ہم بالکل نیوٹرل رہ کر اس مٹیریل کو اینالائز کریں گے۔ تو چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں اسی باڑ والے شہر سے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، جس کا اصل نام نوگالس ہے۔ ہاں، نوگالس۔ جی، یہ شہر آدھا امریکہ کی ریاست ایریزونا میں ہے اور آدھا میکسیکو کی ریاست سونورا میں۔ اب لٹرلی لینٹرن کے خاکے کے دوسرے حصے کے مطابق دنیا میں غریبی اور امیری کے حوالے سے کچھ ایسی فالس تھیوریز ہیں جنہیں لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور جغرافیے اور موسم کا نظریہ ہے۔ یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ گرم علاقہ ہے تو لوگ سست ہوں گے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ گرم علاقوں کے لوگ سست ہوتے ہیں یا وہاں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ غریب رہ جاتے ہیں۔ لیکن نوگالس کی یہ باڑ تو اس پورے نظریے کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اگر موسم اور جغرافیہ ہی ترقی کا پیمانہ ہوتے تو نوگالس کی دونوں حصوں کو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت تو ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر ہم نقشے پر تھوڑا اور دور جائیں تو ہمیں کوریا کی صورت میں ایک اور زبردست مثال ملتی ہے۔ اوہ، وہ 38ویں متوازی لائن یعنی 38 پیرالل والا واقعہ جو آج نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو الگ کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ 1950 کی دہائی تک یہ پورا کورین جزیرہ نما ایک ہی ملک تھا، ان کی ایک ہی زبان تھی، ایک ہی تہذیب تھی۔ پھر یہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ہمارے سورسز میں ایک بہت ہی دلخراش کہانی ہے دو سگے بھائیوں کی۔ ایک بھائی خوانگ پیونگ ون جو خوش قسمتی سے ساؤتھ میں رہ گیا۔ اچھا، ساؤتھ میں؟ جی، ساؤتھ میں۔ اس نے وہاں تعلیم حاصل کی، وہ فارماسسٹ بنا اور اس نے ایک خوشحال زندگی گزاری۔ دوسرا بھائی جو بدقسمتی سے نارتھ میں پھنس گیا، وہ فوج میں ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن اس کی پوری زندگی شدید غربت اور پابندیوں میں گزاری۔
آج اگر رات کے وقت سیٹلائٹ امیج دیکھیں تو ساؤتھ کوریا روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے، اور نارتھ کوریا بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. میں نے وہ تصویر دیکھی ہے، بہت عجیب لگتا ہے. بالکل عجیب لگتا ہے. تو جغرافیہ تو یہاں بھی فیل ہو گیا نا؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یعنی میں سوچ رہی تھی کہ اگر جغرافی اور موسم ہی ترقی کا پیمانہ ہوتے تو آج مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی تیل کے بغیر بھی ہمیشہ سے امیر ترین خطہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ بیماری یا گرمی غربت کی وجہ بالکل نہیں ہے. آپ نے بہت اہم سوال کھڑا کیا ہے. اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو ایسٹیک اور انکا تہذیبوں کو دیکھ لیں. وہ بھی تو انہی گرم علاقوں میں تھے جو آج میکسیکو اور پیرو کہلاتے ہیں. واقعی؟ جی، ان کے بہت بڑے بڑے شہر تھے، اور اس وقت آج کا نارتھ امریکہ یعنی آج کا امریکہ اور کینیڈا، وہاں کے لوگ پتھر کے دور میں جی رہے تھے. اس کو معاشیات میں ریورسل آف فارچون کہتے ہیں، یعنی قسمت کا الٹ پھیر. موسم نہیں بدلا تو پھر کچھ اور تو بدلا ہے نا. اچھا، ایک اور تھیوری بھی تو ہے، جہالت کا نظریہ یعنی اگنورنس ہائپوتھیسس. کہا جاتا ہے کہ غریب ملکوں کے حکمران اکنامکس سمجھتے ہی نہیں ہیں. جی، یہ بھی ایک بہت بڑا وہم ہے. ہاں، ہمارے سورسز میں افریقن ملک گھانا کی مثال ہے. وہاں کے لیڈرز انکروما اور بوسیا، ان کے پاس تو دنیا کے بہترین معاشی مشیر تھے. بالکل، نوبل انعام یافتہ ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس. تو کیا انہوں نے واقعی اپنی بے وقوفی میں ملک تباہ کیا؟ نہیں، انہوں نے اپنی پولیٹیکل پاور بچانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے فیصلے کیے جو معیشت کے لیے تباہ کن تھے. یعنی جہالت نہیں، نیت کا مسئلہ تھا. اور یہی بات ہمیں اس ڈسکشن کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے. اگر موسم اور جہالت وجہ نہیں ہے تو پھر اصل فرق کیا ہے؟ لٹری لینٹرن کے خاکے کے تیسرے حصے میں اس کا جواب ہے، اور وہ ہیں ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز. انسٹیٹیوشنز یعنی وہ نظام اور قانون جن کے تحت کوئی معاشرہ چلتا ہے. بالکل، ان کو سورسز میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہیں شامولیتی یعنی انکلوزیو انسٹیٹیوشنز، اور دوسرے ہیں استحصالی یعنی ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز. انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو؟ اچھا. جی، شامولیتی ادارے سب کو آگے بڑھنے کے مواقع دیتے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ میں تھامس ایڈیسن کی مثال لے لیجئے. او ہاں، ایڈیسن، وہ تو کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا. بالکل نہیں، وہ ایک عام سے پس منظر سے آیا تھا، لیکن اس نے اتنی ایجادات اس لیے کی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں کے قانون یعنی پیٹنٹس اس کے حقوق کی حفاظت کریں گے. مارکیٹ سب کے لیے کھلی تھی. تو یہ ہوئے شمولیتی ادارے جہاں سب کو ایکول چانس ملتا ہے. اور دوسری طرف ہے استحصالی ادارے جو چند لوگوں کے فائدے کے لیے اکثریت کا خون چوستے ہیں. جیسے باربیڈوس کے چینی کے باغات کی کہانی. وہاں چند فیصد گورے مالکان نے لاکھوں افریقن غلاموں کا استحصال کیا. بہت دردناک تاریخ ہے وہ. وہاں کسی غلام کو اپنی زمین لینے یا نیا سوچنے کا کوئی حق نہیں تھا. اور اس کی ایک آدھونک مثال بھی تو ہے، میکسیکو میں کارلوس سلم کی. ہاں، کارلوس سلم. اس نے تو کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، بس حکومتی گٹھ جوڑ سے ٹیلی کام مارکیٹ پر اپنی مونوپولی یعنی اجارے داری قائم کر لی. جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ میں بل گیٹس کی مونوپولی کے خلاف تو حکومت نے باقاعدہ قانونی کارروائی کی تھی. صحیح بات ہے. امریکہ میں قانون نے کسی ایک شخص کو پوری مارکیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیا. ویسے یہ چیز مجھے ایک بورڈ گیم کی طرح لگتی ہے. یعنی تصور کریں آپ کوئی بورڈ گیم کھیل رہے ہیں، لیکن اصول یہ ہوں کہ صرف ایک ہی کھلاڑی پراپرٹی خرید سکتا ہے اور باقی سب صرف کرایہ دیں گے. تو کوئی بھی دوسرا کھلاڑی اس گیم میں محنت کیوں کرے گا؟ ارے واہ، یہ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے. لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ استحصالی نظام میں بھی تھوڑی بہت ترقی ہو سکتی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے سوویت یونین کے شروع کے سالوں میں ہوئی، یا انہی کیریبین جزیروں میں چینی کی پیدائش سے ہوئی. لیکن یہ ترقی دیرپا نہیں ہوتی. دیرپا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں جدت یعنی انوویشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. جدت لانے سے پرانے نظام کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ادارے تو راتوں رات نہیں بنتے نا. یعنی ان کی جڑیں تو تاریخ کے ان فیصلوں میں ہیں جو سینکڑوں سال پہلے کولونیل پیریڈ میں کیے گئے. بالکل، اس کا پورا تعلق تاریخ کے بوجھ سے ہے. اگر ہم 1519 میں جائیں تو اسپینش لوگ جیسے کورٹیز اور پزارو نے ساؤتھ امریکہ میں کیا کیا؟
انہوں نے تو بہت ظلم کیا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر مقامی بادشاہوں کو پکڑا، دولت لوٹی اور متا جیسا استحصالی نظام قائم کیا۔ متا یعنی زبردستی کی مشقت۔ پوتوسی کے چاندی کے پہاڑ میں لوگوں کو موت کے منہ میں جھونک دیا گیا، باپ رے! اور اس کا اثر آج بھی پیرو کے علاقوں میں نظر آتا ہے۔ اکومایو نام کا علاقہ آج بھی شدید غریب ہے، جبکہ اس کے بالکل ساتھ والا علاقہ کیرکا امیر ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اکومایو اس وقت متا نظام کے اندر تھا اور کیلکا باہر۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا برٹش یعنی انگریز لوگ پیدائشی طور پر زیادہ جمہوری تھے اور اسپینش لوگ ظالم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے بھی یہی لگا، کیونکہ جب ہم 1607 میں جیمز ٹاؤن کی کہانی پڑھتے ہیں تو انگریزوں نے بھی تو بالکل اسپینش لوگوں جیسا استحصالی نظام بنانے کی کوشش کی تھی وہاں نارتھ امریکہ میں۔ جی ہاں، ان کا بھی یہی پلان تھا، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں آبادی بہت کم تھی اور سونا بھی نہیں تھا۔ جب سردیوں میں قحط پڑا، جس کو وہ سٹارونگ ٹائم کہتے ہیں، تو حالات یہاں تک خراب ہو گئی کہ لوگوں نے مردوں کا گوشت کھایا۔ او گاڈ، یہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ ہاں، تو مجبوری میں اس وقت کی ورجینیا کمپنی کو اپنے اصول بدلنے پڑے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ زور زبردستی سے کام نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے لوگوں کو حقوق دیے؟ جی، انہوں نے لوگوں کو زمین دی، جسے ہیڈ رائٹ سسٹم کہتے ہیں، اور جمہوری حقوق دیے۔ 1619 کی اسمبلی بنائی، یہیں سے ان کے شمولیتی ادارے بننا شروع ہوئے۔ انگریزوں کو اصل میں دنیا کی بچی کچی جگہ ملی تھیں، تو ان کی مجبوری تھی لوگوں کو مراد دینا۔ یعنی یہ محض حالات کا فرق تھا جس نے بعد میں بہت بڑا روپ دھار لیا۔ خیر، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، پوچھیں۔ جب شمولیتی نظام یعنی انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ملک میں اتنی خوشحالی لاتے ہیں تو پھر کانگو کے موبوتو یا رشیا کے پرانے ٹارز جیسے حکمران اپنے ملک میں شمولیتی نظام کیوں نہیں لاتے؟ اس کا جواب کریٹو ڈسٹرکشن یعنی تخلیقی تباہی میں چھپا ہے۔ تخلیقی تباہی یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، معاشی ترقی صرف نئی مشینیں لانے کا نام نہیں ہے۔ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ پرانے نظام کو ختم بھی کرتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے پرانی ایلیٹ کلاس کی طاقت اور دولت چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ اپنی طاقت کھونے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی ڈر سے انگلینڈ کے لڈائٹ سے لے کر رشیا اور آسٹریا ہنگری کے بادشاہوں تک نے انڈسٹریل ریولوشن کو روکا۔ ایلیٹ کلاس کو کسی غریب ملک کا بادشاہ بننا زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی امیر ملک کے عام شہری بن جائیں۔ یعنی ایک آمر کے لیے ملک کی خوشحالی اس کے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ یہ تو ایک مسلسل چلنے والا شیطانی چکر ہے۔ جی بالکل، ایک وشس سرکل ہے یہ۔ لیکن کبھی کبھی تاریخ میں کچھ نازک موڑ آتے ہیں جنہیں کریٹیکل جنکچرز کہا جاتا ہے۔ نازک موڑ یعنی اچانک سے ہونے والے واقعات۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے انسٹیٹیوشنل ڈرفٹ کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فرق وقت کے ساتھ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1346 کی طاعون کی وبا۔ جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، جس نے تو آدھا یورپ ہی ختم کر دیا تھا۔ جی ہاں، اب بلیک ڈیتھ آنے کے بعد ویسٹرن یورپ میں مزدوروں کی کمی ہو گئی، تو ان مزدوروں نے اپنی اہمیت سمجھی اور جاگیرداروں سے زیادہ حقوق مانگے۔ وہاں جاگیرداری نظام ختم ہونے لگا۔ لیکن ایسٹرن یورپ میں کیا ہوا؟ ایسٹرن یورپ میں بالکل الٹا ہوا۔ وہاں کے جاگیرداروں نے کسانوں پر اپنا شکنجہ اور بھی سخت کر دیا، جس کو سیکنڈ سرفٹم کہتے ہیں۔ واقعہ ایک ہی تھا لیکن نتیجے بالکل الٹ۔ واؤ! اور 1588 میں جو اسپینش آرماڈا کی تباہی ہوئی تھی، اس نے بھی تو انگلینڈ کے لیے سمندر کھول دیے تھے نا؟ بالکل، اس اچانک تباہی نے ہی تو انگلینڈ کے 1688 کے گلوریس ریولوشن کا راستہ ہموار کیا، جس نے وہاں ایک مضبوط شمولیتی نظام کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں، جیسا کہ لٹریری لینٹن چینل کے خاکے کے 5ویں حصے میں ناکام ممالک کی مثالیں دی گئی ہیں، تو واقعی جہاں اقتدار چند ہاتھوں میں ہو، وہاں ملک کی ترقی کی قربانی دے دی جاتی ہے۔ جی، اور اس ساری بحث کو سمیٹنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قوموں کی تقدیر نہ تو موسم میں لکھی ہے، نہ ثقافت میں۔ ہاں، نہ ہی یہ جغرافیے کی محتاج ہے۔ یہ سب ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز کا کھیل ہے جو معاشرہ اپنے لیے خود چنتے ہیں۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس بات کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے نظام اور پالیسیز کو اس نظر سے دیکھ سکیں۔ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں معاشی اور سیاسی اصول کس طرح کام کر رہے ہیں۔ صحیح،
یہ معلومات واقعی ہمیں ایک نیا نظریہ دیتی ہیں، اور اس تجزیے کا اختتام میں ایک نئے خیال پر کرنا چاہوں گی، جو اس کتاب میں تو نہیں لکھا لیکن ہماری اس گفتگو سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، تاریخ میں طاعون کی وبا اور سمندری جنگوں نے ادارے بدل دیے۔ آج کے دور میں وہ نازک موڑ یا کریٹیکل جنکچر کیا ہو سکتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت یا جو ماحولیاتی تبدیلیاں یا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کیا یہ موجودہ استحصالی ادارے توڑنے کا سبب بنیں گے؟ یا پھر یہ طاقتوروں کو اور بھی طاقتور بنا دیں گے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ جائزہ آپ کے لیے نئے دروازے کھولے گا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔